ابتدائی والفجر آپریشن۔ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور 3 بڑے راستوں اور ان گنت بارودی سرنگوں کی مدد سے شہید ثابت نیا اور شہید علی رضا بنکدار کی قیادت میں اسلامی جنگجوؤں کی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابراہیم ابراہیم، کیا تم آئے ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ آج انقلاب کے جشن کا دن ہے۔ ابراہیم تو بہادروں کی طرح چلتا ہے، یہ ابراہیم نہیں ہے۔ اٹھو بھائی، یا علی کہو۔ تیرہویں قسط، خونی شام۔ تم سب کہاں سے آئے ہو؟ تم لوگ صرف 3 ہو؟ ہم کمیل بٹالین کے 27ویں دستے کے سپاہی ہیں۔ تو تمہارے ساتھ دوسرے سپاہی کہاں گئے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے سوا کوئی باقی بچا ہے۔ ہم ان 5 دن لاشوں کے درمیان چھپے رہے۔ ہمارے پاس کھلا بارود بھی نہیں تھا اور ہمارے پاس کھانا پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایک شخص تھا جو ان 5 دنوں کے دوران خندق پر فائز تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو دشمن پہلے دن ہی خندق کو عبور کر چکا ہوتا۔ اس نے ہم تینوں کو واپس بھیج دیا۔ وہ کون تھا؟ کیا تمہیں اس کا نام پتہ ہے یا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، میں اسے نہیں جانتا، لیکن کاش میں اسے جانتا ہوتا۔ کاش میں اسے پہلے دیکھ چکا ہوتا۔ وہ ایک فرشتے کی طرح تھا جو آسمان سے زمین پر آیا تھا۔ وہ اس مشکل صورتحال میں مذاق کرتا، وہ ہمارے حوصلے بلند کرتا، وہ زخمیوں کا خیال رکھتا۔ اس کی کیا آواز تھی! وہ جب تلاوت کرتا تو کوئی دوسری آواز سنا ہی نہیں دیتی۔ اس کے بال کیا وہ چھوٹے ابراہیم تھا؟ ہاں بالکل، اس کا نام ابراہیم تھا۔ میں اسے جانتا ہوں۔ بتاؤ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلا دن تھا۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ لو پانی پی لو۔ ویسے آپ نے اس دشمن کی کہانی سنی جو ہماری بٹالین کو مار رہا تھا؟ دشمن ہمیں مار رہا تھا؟ کیا نہیں سنا تم نے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ یقینی طور پر آپ نے نہیں سنا، کسی نے نہیں سنا، کیونکہ دشمنوں میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
मुझे नहीं लगता कि मुझे इस हालत में कोई हंसा सकता है। आपका नाम क्या है? खुरासान चौक से आपका खादिम इब्राहिम हादी। मैं बेहाल एक कोने में लेटा हुआ था, जैसे कि ख्वाब देख रहा हूँ। एक था जो तमाम दुश्मनों के लिए काफ़ी था। जब भी वो दुश्मनों को निशाने पर लेता, इसका निशाना गलत नहीं होता। वो खंदक के तमाम सिपाहियों को अजीज़ था। इब्राहिम, मैं आया। क्या हुआ अजीज? तुम क्या कर रहे हो? आराम कर लो। मुझे तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाने दो, फिर मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा। खुद को मत थकाओ। यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है? मैं ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबका ख्याल रखो। तुम शिकार नहीं करते, तुम कब तक माँ के बेटे बनोगे? तुम एक मुफ्त सवारी लेने जा रहे हो, फिर भी घबरा रहे हो। मैं आपको खुसूसी तौर पर अगले स्टेशन पर ले जाऊंगा और आपको खंदक में छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें पानी भी भर कर दूंगा, फिर सो जाऊंगा। क्या ये अच्छा है? ठीक है भाई? खामोश क्यों हो गए भाई? भाई आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, जब तक मैं आपका चांद सा चेहरा नहीं देख लेता। धमाके के बाद मैं बाहर निकला और इसे दोबारा नहीं देखा। यानी इसका मतलब उस धमाके के बाद मैंने उसे देखा था। वो एक खंदक की बुलंदी पर चला गया। जब वो अजान दे रहा था, मैं एक कोने में लेटा हुआ था। उसकी आवाज़ से मैं मजबूत हो गया, हम सब मजबूत हो गए। मैंने बड़ी मुश्किल से सर उठाया तो देखा वो दुश्मनों की तोपों और गोलियों की परवाह किए बगैर सुकून से अजान दे रहा है। फिर हमने खंदक में एक अजीब रूहानी मिजाज के साथ बाजमात नमाज अदा की। सब इब्राहिम पर भरोसा करते हैं, जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इब्राहिम को। क्या आप लोगों को पीछे हटने का हुक्म नहीं मिला था? इत्तेफाकन एक ज़ख्मी सिपाही ने इब्राहिम से ये सवाल किया था, आप अभी तक यहीं हैं, क्या उन्होंने पीछे जाने का हुक्म नहीं दिया? हाँ, उन्होंने हुक्म दिया है, लेकिन मैं तमाम ज़ख्मी और शहीदों को छोड़कर कैसे जाऊँ? खंदक में अब भी बहुत से फौजी हैं जो वापस नहीं आ सके। क्या करने जा रहे हम हो? खंदक से बाहर नहीं जा सकते। हम दुश्मन की गोलियों की जद में हैं। हमें उनके वापस जाने का इंतज़ार करना होगा। अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी हो, हम सब मिलकर वापस जाएंगे। क्या आप आगा इब्राहिम हैं? हाँ भाई, क्या हुआ?
اگر میں کچھ پوچھوں تو سچ بتاؤ گے؟ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا، لیکن آپ کچھ سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ براہ کرم مشکل سوالات نہ پوچھیے۔ مشکل نہیں ہے، لیکن میں جواب چاہتا ہوں۔ آپ نے کتنے دنوں سے پانی نہیں میں نے پیا؟ کہا مشکل سوال مت پوچھو۔ مجھے پانی چاہیے، لیکن اگر آپ نے نہ پیا تو میں بھی نہیں پیوں میں گا۔ پیاسا نہیں ہوں، لیکن تم زخمی ہو، تمہارا خون بھی بہہ رہا ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے، لیکن پہلے آپ پئیں پھر میں پیوں گا۔ میرا یقین کرو بھائی، مجھے پیاس نہیں ہے۔ آپ حضرت عباس کی طرح پیاسے ہونٹوں کے ساتھ پانی لانے والے۔ میری جان مولا عباس پر قربان ہو۔ تم نے 2 دن سے پانی نہیں پیا، یہ ہونٹ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت پیاسے ہو۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ۔ سپاہیوں نے بتایا کہ آپ اور ابراہیم ایک ہی محلے کے ہیں اور بچپن سے ساتھ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ابراہیم کے ساتھ کتنا عرصہ رہا۔ میرے لیے اس سے متاثر ہونے کے لیے چند منٹ ہی کافی ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کر تم ابراہیم کے ساتھ کئی سال رہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ شہید ہوئے کہ نہیں۔ یعنی ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ اس سے خندق میں کئی بار گولیاں اور چوٹیں لگیں، لیکن وہ معذور نہیں ہوا۔ آپ نے انہیں آخری بار کب دیکھا تھا؟ اس نے ایک سپاہی کا سر بازوؤں میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ عجیب موڈ میں تھا۔ وہ محاصرے کا 3را دن تھا۔ سب ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی واپس لے جاؤں گا۔ یہ میری ماں کی تصویر ہے۔ جب میں نے آنا چاہا تھا تو اس نے مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر تم کربلا کی مٹی میرے پاس نہ لاؤ۔ میں نے کہا ماں، کربلا دشمنوں کی سرزمین ہے، ہم ان کی سرزمین نہیں چھیننے والے، ہم اپنی زمین واپس لینے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ اگر تم واپس جاؤ تو میرا رومال لے جانا اور انہیں بتا دینا کہ حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ سید الشہداء کے سامنے آپ کی شفاعت کرے گا۔ میری والدہ کے پاؤں میں درد ہے، وہ کئی سالوں سے درد میں ہے۔ کیا آپ انہیں ملنے جائیں گے؟ مجھے بتانا۔ حسین نے کہا ہے اس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے ابراہیم بھائی، اگر ہو سکے تو سید الشہداء کی مٹی کے ساتھ کی تصویر اور میرا رومال بھی لے جانا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا میں رہوں گا؟ اگر میں رہوں گا تو تم سے وعدہ کرتا ہوں میں انہیں سید الشہداء کی مٹی لا دوں گا۔ انشاءاللہ وہ خود ایک دن کربلا جائیں گی، مجھے یقین ہے۔ ہر نئے شہید کے ساتھ اس کے گلے کی گھٹن بڑھتی گئی۔ وہ تھکا ہوا اور پیاسا تھا، لیکن حوصلے سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ان تمام شہداء کی وصیت پر عمل کرنا تھا، اس لیے اسے زندہ رہنے کی کوشش کرنی پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جب تک زندہ ہے خندق محفوظ ہے۔ تمام سپاہیوں کی امیدیں اس کی احسانوں، اس کی دعا، اس کے احسار، اس کی قربانیوں، اس کی بہادری میں تھی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 4تھے دن ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پانی بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا، سب کمزور تھے۔ ہم سب کی نظریں ایک ہی شخص پر تھیں، ابراہیم۔ رب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور، اللهم رب نور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور
पांचवें दिन हर चीज मुनफरिद थी। अब जब हमने साबित कदम रहने का फैसला कर लिया है, हम अकेले नहीं हैं, चाहे हम सब शहीद हो जाएं। हमें यकीन है हमारी वालदा हजरत ज़हरा तशरीफ लाएंगी। आप इमाम के साथियों ने इन बुज़दिलों का मुकाबला किया। सर्दी, तन्हाई, प्यास और भूख आपको कमज़ोर नहीं कर सकती। जख्मों के बावजूद आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। आने वाली नस्लें आपकी बहादुरी को कभी नहीं भूलेंगी। वो कुमैल खंदक का राज समझ जाएंगी। दुश्मन इस रास्ते को फतह करने वाला है। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस वक्त भी जीतने के लिए उम्मीद रखता हूँ। फतह का मतलब अपने तमाम वजूद के साथ मुज़ाहिमत करना है। कादिर मुतलक खुदा गवाह है, हम सब ने अपनी पूरी ताकत से मुज़ाहिमत की है। अब भी 1361 के खूनी गुरूब आफ्ताब में मुझे दो अफसोस हैं कि मैं फौजियों को देख रहा हूँ, मेरे थर्मोस खाली हैं। मेरा दूसरा अफसोस ये है कि वो खतूत, तस्वीर, वसीयतें, चुफिया और अंगूठी जो मुझे दूसरों तक पहुँचानी है, और सैयद उस शहदा की मट्टी, एक शहीद की माँ तक। खुदा आप सबकी हिफाजत करे या हुसैन। हमारा इमाम को सलाम पहुंचाना और कुमैल सिपाहियों की तरफ से इमाम को बताना, जैसा कि आपने फरमाया, हमने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं।
اس دن کے بعد میں نے ابراہیم کو دوبارہ نہیں دیکھا، گویا وہ کھو گیا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ کبھی افسوس مت کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی اچھی جگہ پر ہے، وہ ہر بسیجی سپاہی کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔